شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے آپ سے، للیت القدر جو ہے آخری والی رات، اس کی اللہ فضیلت کیا ہے تو بتائیے حدیث قرآن سے مجھے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم انا انزلناه في ليلة مباركة صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الدخان کی ایک آیت کا میں نے کچھ حصہ پڑھا ہے، تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اس رات کو بڑا برکت والا بنایا۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ یہ رات کیا ہے۔ تو یہ رات اللہ رب العالمین نے جیسے سورۃ قدر کے اندر 30 پارے کے اندر فرمایا ہے، انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات کے اندر نازل کیا۔ اے مخاطب تجھے کیا معلوم کہ وہ قدر والی رات ہے کیا؟ تو آگے اللہ رب العالمین فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے مخاطب تجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سی رات ہے؟ فرمایا کون سی رات ہے؟ اور آگے اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات ایسی ہے جس کے اندر 1000 مہینے کے برابر ثواب ملتا ہے، اتنی بڑی فضیلت۔ تو اس کے اندر ایک واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن واقعہ بیان کیا کہ میرے صحابہ تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے 80 سال 70 سال اللہ کی آنکھ جھپکنے کے برابر، جیسے آنکھ جھپکتی ہے اس کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ ان کی جتنی لمبی عمریں، جنہوں نے 80 سال تک اللہ کی اتنی نافرمانی بھی نہیں کی جتنی آنکھ چپکنے کی دیر لگتی ہے، تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یعنی میری امت کی عمریں تو 60 یا 70 سال کے درمیان ہوں گی اوسطاً عام طور پر۔ تو صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ انہوں نے تو بڑی نیکیاں کمائی، ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے اسی صورت کے اندر وہی واقعے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ہم نے تمہیں سال کے اندر، اور پھر سال کے اندر ایک رمضان کا مہینہ آتا ہے، پھر اس رمضان کے آخری عشرے کے اندر، آخری عشرہ جو ہوتا ہے اس کے جو طاق راتیں ہوتی ہیں، جو کون سی راتیں ہوتی ہیں؟ طاق راتیں ہوتی ہیں، ان کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ رات رکھی ہے جس کے 1000 مہینے کے برابر ثواب ہے۔ 1000 مہینہ کتنا بنتا ہے؟ 83 سال۔ کتنا بنتا ہے؟ 83 سال۔ میری اور آپ کی زندگی 83 سال تو ہے نہیں، تو فرمایا کہ تمہاری تو 60-70 سال کے درمیان زندگی ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو نیکی کی طرف رغبت دیتے ہوئے یہ سمجھایا کہ تم رات رمضان المبارک کی اس رات کے اندر عبادت کرو گے نا تو اللہ تمہیں وہ رات عطا کریں گے، اور اللہ ہر بندے کو محروم بھی اس بات سے نہیں رکھتے۔ یعنی مثلاً 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 25 کی رات ہے، 27 اور 29 کی رات ہے، یہ جو طاق راتیں ہیں ان میں اللہ محروم کسی کو نہیں رکھنا چاہتے۔ کیوں کہ فرمایا کہ کسی کو معلوم نہیں کہ کون سی رات ہے، تو وہ ہر رات میں محنت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، نفل پڑھے، ذکر و اذکار کرتا رہے، تو اللہ اس کو ہر سال کیے تو ہر سال اس کی زندگی میں نامہ اعمال میں 80 سال کا ثواب لکھ دیں گے۔ تو دوستو بھائیو دیکھو کیسا اللہ رب العالمین کا انعام ہے، تو یہ سب سے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اب میں دوسری بات آپ کو سمجھا دوں کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ یہ تو فضیلت بیان ہو گئی قرآن کے حدیث کے ذریعے سے، تو اب کیا ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو علماء نے کتابوں کے اندر اس کی نشانیاں لکھی ہیں۔ مثلا گرمیوں کا موسم ہے تو وہ رات گرمیوں کے اندر ٹھنڈی ہوگی، اس رات کے اندر بڑی ایک ٹھنڈی میٹھی ہوا چلے گی، ٹھنڈی ہوا ہوگی، ایک نشانی یہ ہے۔ اور اگر سردیوں کا وقت ہے، بہت سردی ہوتی ہے، تو اس رات جب وہ اگر رات ہوگی تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اس رات میں زیادہ سردی نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد دوسرا فرمایا کہ دنیا میں اس وقت اگر وہ رات آتی ہے نا جس رات میں، تو وہ رات بڑی سکون کی ہوگی، پورے اس خطے میں، پورے اس ملک میں، پوری اس دنیا کی جنہیں واقع ہوتی ہے، تو اس پورے خطے میں وہ رات بڑی سکون ہوگی۔ تو یہاں اور دوسرے اور نشانی یہ بتائی، تیسری چوتھی نشانی کہ وہ رات روشن ہوگی۔ کیا ہوگی؟ وہ روشن۔ اب کیا ہے، ادھر تو لائٹوں کا نظام ہے، ہمارے ہاں سعودی عرب میں تو پتہ نہیں چلتا، تو یہ ان کو پتہ چلتا ہے جو جنگلوں میں رہتے ہیں، تو جو اور اس کی جستجو میں رہتے ہیں ان کو پتہ چلے گا اس رات کے اندر یعنی روشنی سی محسوس ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو وہ کیوں روشنی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے آتے ہیں ان کے سروں پہ جھنڈے ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کے اندر جو عبادت کر رہا ہوتا ہے، اللہ جو دعا مانگ رہا ہوتا ہے، فرشتے اس کی دعا میں آمین کہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین حکم کرتے ہیں کہ فرشتوں پوری دنیا میں پھیل جاؤ،
जिधर कोई मर्द है, औरत है, बैठे हुए जितने कोई लोग हैं वो पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, सो रहे हैं, जो इस जिस्तजू में, मसलन एक बंदा मस्जिद में आया कमरे में बैठे हुए इस गर्ज से कि मैं जागूंगा उस रात को हासिल करूं, उसको ऊँग आ गई, नींद आ गई, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसको भी इस रात के अंदर नाम अमाल लिखने के सवाब लिखना है। तो इसलिए दोस्तों भाइयों ये इसकी मुख्तसर सी बात थी। और आगे मैं अर्ज कर रहा हूँ कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हत्ता मतलअल फज्र। तो जैसे मैंने अर्ज किया कि फरिश्ते आते हैं तो उनके सरदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम लश्कर आते हैं। जब आसमान दुनिया पे आते हैं ना, पहले आसमान पे जब जमीन की तरफ उनका नुज़ूल होता है तो लाखों की करोड़ों की तादाद से हर इलाके, हर गांव, हर बस्ती में फरिश्ते चले जाते हैं ताकि उनके नूर की वजह से रोशनी होती है। और उसके बाद फरमाया कि सलाम हत्ता मतलअल फज्र, इसकी रहमतें, इसकी बरकतों का नज़ूल वो फरिश्ते सुबह की नमाज तक रहते हैं। जो लोग तिलावत करें उनके लिए दुआ करते हैं और रहमत के फरिश्ते जमीन पर रहते हैं। फिर सुबह की नमाज जब अजान आती है, सुहूर का टाइम खत्म होता है, फरिश्ते वापस आ चले जाते हैं। तो बाद उलमा ने ये भी उसकी निशानी लिखी है कि सुबह नहीं बल्कि यानी रात के किसी पहर में छोटी छोटी मूसलाधार बारिश बाज़ जगहों में हो सकती है। और इसी तरीके से फरमाया कि अगर उसकी आखिरी निशानी ये है कि जिस दिन वो होगी ना, यानी जिस रात में आगे सुबह सूरज निकलेगा तो उस वक़्त उसका सूरज की शुआएं धीमी धीमी होंगी, धीमी धीमी होंगी। तो उस वजह से बंदे को महसूस होगा कि अगर इबादत की तो वाक़तन मैंने ये इबादत हासिल कर ली। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा इनाम है। तो आपके सवाल का जवाब हो गया। तो बहरहाल दुआ है अल्लाह ताला हमें इस पर इसकी जिस्तजू करने की तौफीक नसीब फरमाए और इसके साथ इस रात में इबादत करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।